امریکہ اور ایران ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانی حکومت کو دھمکی، کہا ایرانی حکومت گولیاں چلوا کر پرامن مظاہرین کو قتل کر رہی ہے، ایرانی مظاہرین کو قتل ہونے سے بچائیں گے، امریکہ کارروائی کے لیے تیار ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر علی لجانی کا فوری جواب، خبردار کیا کہ امریکہ مداخلت سے باز رہے، ایڈونچر سے امریکی فوجیوں کا نقصان ہوگا، مداخلت کے نتائج پورا خطہ بھگتے گا۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج شدت اختیار کر گیا، مختلف شہروں میں مظاہرے، سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں میں 6 افراد جاں بحق۔ ایرانی میڈیا کے مطابق کئی شہروں میں مظاہرین نے سرکاری عمارتوں پر بھی دھاوا بولا۔ ہنگامہ آرائی میں ملوث 30 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی مظاہرین سے پرامن رہنے کی اپیل۔ ڈیجیٹل دہشت گردوں کے گرد شکنجہ سخت، 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف فرضہ سرائی کیس کا فیصلہ آ گیا۔ عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاہت سعید کو 2 بار عمر قید کی سزا، شاہین صاحبائی، صابر شاکر، موہت پیرزادہ شامل، دیگر دفعات میں مجموعی طور پر 35 سال قید، 15 لاکھ روپے جرمانہ۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا، ملزموں نے عوام کو احتجاج پر اکسایا، سزا کے لیے ویڈیو شواہد کافی ہیں۔ بنیان مرصوص میں رینجرز نے فوج کے ساتھ اہم کردار ادا کیا، کراچی میں قیام امن کے لیے رینجرز کی خدمات لائق تحسین رہی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سندھ رینجرز ٹریننگ سینٹر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا رینجرز نے دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھ کر اس کے گھناؤنے مقاصد کو خاک میں ملایا، بیرونی اور اندرونی خطرات کے خلاف رینجرز کی قربانیاں لازوال ہیں۔ محسن نقوی نے سندھ رینجرز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ رینجرز کے چاقو چوبند دستے نے وزیر داخلہ کو سلامی دی۔ وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کے التوا کی منظوری دے دی، بلدیاتی قانون پر ترمیمی آرڈیننس لانے کا فیصلہ، آرڈیننس کے ذریعے اسلام آباد میں وارڈز کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، وزیراعظم نے کہا کہ پی آئی اے کی نجکاری ایک انتہائی اہم سنگ میل ہے، اماراتی صدر سے حالیہ ملاقاتیں مفید رہیں، معاشی اور اسٹریٹجک تعلقات پر بات کی۔ وفاقی کابینہ نے 5G اسپیکٹرم آکشن کی منظوری دے دی۔ وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ کہتی ہیں نیلامی اگلے ماہ کریں گے، پاکستان میں پہلی مرتبہ 5G متعارف کرائیں گے، ملک میں پہلی بار 5 بینڈ آکشن ہونے جا رہے ہیں، اس اقدام سے 3G اور 4G سروسز بہتر ہوں گی۔ دسمبر میں ٹیکس وصولیاں بڑھیں، اضافہ حوصلہ افزا پیش رفت ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ریکارڈ ٹیکس وصولی پر ایف بی آر کی تعریف، کہتے ہیں ڈیجیٹلائزیشن کے پائیدار نتائج ملنا شروع ہو گئے۔ دسمبر میں 1427 ارب روپے ٹیکس وصول ہوا، ٹیکس وصولی ماہانہ ہدف کا 99% ہے۔ وزیر خزانہ کا ٹیکس نیٹ مزید وسیع کرنے پر زور۔ سرمایہ کاروں کا بھرپور اعتماد، پاکستان سٹاک مارکیٹ کی بلند پرواز، 100 انڈیکس پہلی بار 1,79,000 کی حد عبور کر گیا، انڈیکس 1,79,034 پوائنٹس پر بند ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سٹاک ایکسچینج کی کارکردگی پر اظہار اطمینان، کہا تاریخی سنگ میل حکومت کی معاشی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر ہے، معاشی ٹیم کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ خیبر پختونخوا میں مسلسل دوسرے دن بھی گیس کے نئے ذخائر دریافت، اس بار کوہاٹ میں ٹال بلاک سے ذخائر دریافت ہوئے۔ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نے اسٹاک ایکسچینج کو باضابطہ آگاہ کر دیا، کنویں پر 10 اگست 2025 سے 4011 میٹر گہری ڈرلنگ کی گئی، ٹیسٹ میں 15 لاکھ ملین اسٹینڈرڈ کیوبک فٹ یومیہ گیس کے ذخائر ملے۔ لندن کے لیے پی آئی اے کی براہ راست پروازوں کی بحالی، وزیر دفاع اور ہوا بازی خواجہ آصف نے خوشخبری سنا دی، کہا 29 مارچ سے ابتدائی طور پر ہفتے میں 4 پروازیں شروع کی جائیں گی۔ پاکستان نے برطانیہ کی ایئر لائن نارتھ اٹلانٹک کو پروازوں کی اجازت دے دی۔ برطانوی ایئر لائنز کی پروازیں لندن، مانچسٹر اور برمنگھم سے اسلام آباد کے لیے ہوں گی۔ بنگلہ دیشی قومی ایئر لائنز کو ڈھاکہ سے کراچی پروازوں کی اجازت مل گئی۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بنگلہ دیشی ہائی کمیشن کا دورہ، بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے انتقال پر تعزیت کی، کہا خالدہ ضیاء نے بیماری کے باوجود ملاقات کے لیے بلایا اور انتہائی خلوص کا مظاہرہ کیا۔ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارا مذہبی اور بھائی چارے کا رشتہ ہے، حکومت کی پوری کوشش ہے بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے مراسم کو مزید مضبوط کریں۔ بنگلہ دیش کی قائم مقام ہائی کمشنر کا نائب وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ پاکستان اور چین آہنی دوست ہیں، ہر موسم میں اسٹریٹجک تعاون کے شراکت دار ہیں۔ اب نئے تائیوان میں پیش رفت اور تائیوان کے معاملے پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ طاہر حسین اندرابی نے کہا تائیوان سمیت چین کے تمام قومی معاملات پر مستقل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ پاکستان ایک چین کے اصول پر کاربند رہے گا، تائیوان کو چین کا ناقابل تقسیم حصہ سمجھتے ہیں۔ پاکستان اور مسلم ممالک کے وزراء خارجہ کا غزہ میں بگڑتی انسانی صورتحال پر اظہار تشویش۔ پاکستان، مصر، انڈونیشیا، اردن، قطر، ترکی، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزراء خارجہ کا مشترکہ بیان جاری۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مسلم ممالک نے کہا کہ غزہ میں زندگی بچانے والی بنیادی اشیاء کی شدید قلت ہے۔ غزہ میں 19 لاکھ افراد غیر مناسب پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں۔ موسمی شدت سے بحران مزید سنگین ہو گیا۔ آزاد کشمیر اب کسی ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکتا، افراتفری اور انسانی جانوں کے ضیاع کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور کی مظفر آباد میں پریس کانفرنس، کہا حکومت نے عوامی معاہدے کے 38 نکات پر 98% عمل درآمد کیا۔ پچھلی حکومت میں عوام اور حکومت کے درمیان فاصلہ بڑھا، قلیل عرصے میں عوام کا اعتماد بحال کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات، صوبے کی انتظامی اور سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ بلاول بھٹو سے سندھ کے نئے آئی جی جاوید عالم اوڈھو بھی ملے، صوبے میں قیام امن سے متعلق لائحہ عمل پر بریفنگ دی۔ مؤثر حکمرانی کی بنیاد عوام اور قانون کے احترام سے منسلک ہے۔ مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ قانون کی حکمرانی کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ سرکاری افسران دیانت اور انصاف کا شعار بنائیں۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کی سول سروسز اکیڈمی کے افسروں سے گفتگو۔ سول سروسز اکیڈمی کے 136 افسروں پر مشتمل وفد نے چیف جسٹس سے ملاقات کی۔ سپریم کورٹ اعلامیے کے مطابق وفد کو سپریم کورٹ میں جاری اصلاحات پر بریفنگ بھی دی گئی۔ پاکستان اور ایران کا اقتصادی اور تجارتی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق، ترجیحی شعبوں میں روابط مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت پاک ایران تعلقات پر بین الوزارتی اجلاس، مختلف شعبوں میں پاک ایران تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ مری، آزاد کشمیر اور ضلع خیبر میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ مال روڈ، کشمیر پوائنٹ اور بھوربن میں سیاحوں کا رش۔ وادی تیرا کے پہاڑوں سے 7 انچ تک برف باری ہوئی۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقام شوگرام میں بڑی سڑکوں سے برف ہٹا دی گئی۔ راولا کوٹ میں بھی برف باری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ، ملک کے بیشتر علاقے سرد ہواؤں کی لپیٹ میں ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب میں آبی حیات کے فروغ کے لیے بڑا اقدام، سرگودا اور مظفر گڑھ میں 5600 ایکڑ شرمپ اسٹیٹ بنائی جائے گی۔ سرگودا میں 20 ایکڑ اراضی شرمپ فارمنگ کے لیے تیار۔ مظفر گڑھ میں شرمپ فارمنگ کے لیے لیبارٹری کے قیام کا 98% کام مکمل کر لیا گیا۔ 4.5 ارب کی لاگت سے کوالٹی کنٹرول لیبارٹری لاہور بھی 99% مکمل۔ کراچی میں 24 گھنٹوں کے دوران ہیوی ٹریفک نے خاتون سمیت 3 افراد کو موت کی وادی میں بھیج دیا۔ لانڈھی میں اسپتال چورنگی کے قریب ٹریلر نے موٹر سائیکل سوار خاتون کو رونڈ ڈالا۔ اختر کالونی میں ٹریلر نے راہگیر کو کچل دیا۔ اورنگی ٹاؤن میں گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق۔ لاڑکانہ میں پولیس اہلکار کے ہاتھوں 8 بچوں کے باپ کے سرعام قتل کا دل خراش واقعہ۔ آئی جی سندھ نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ ڈی آئی جی لاڑکانہ ناصر آفتاب پٹھان کو انکوائری افسر مقرر کر دیا۔ گرفتار پولیس اہلکار محمد جتوئی کے خلاف مقدمہ تاحال درج نہ کیا جا سکا۔ پاکستان نژاد آسٹریلوی ٹیسٹ کرکٹر عثمان خواجہ کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان۔
उस्मान ख्वाजा एशेज सीरीज का सिडनी में पिंक टेस्ट खेलने के बाद रिटायर हो जाएंगे। उस्मान ख्वाजा ने 87 टेस्ट, 40 वनडे और 9 T20 मैच खेले। 15 साला टेस्ट कैरियर में उस्मान ख्वाजा ने 6000 से ज्यादा रन बनाए। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को सालगिरह मुबारक। अरशद नदीम की 92.97 मीटर की थ्रो 118 साल ओलंपिक गेम्स में फेंकी जाने वाली तवील तरीन थ्रो है। और चेहरों पर अपनी मज़ाहिया अदाकारी से मुस्कुराहटें बिखेरने वाले अदाकार लहरी का यौम पैदाइश। लहरी ने 200 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।